بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جو ناول آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے سحرزادہ، مصنفہ وجیہہ سحر۔ آئیے اس ناول کے پارٹ 3 کی جانب چلتے ہیں۔ آنٹی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، ہر انسان کا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے، روحیل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اقصیٰ نے زرکا کو سمجھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ پکنک کے باعث وہ بہت تھک چکے تھے۔ اقصیٰ بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تھکی تو ہوئی تھی، لیکن ایک الجھن نے اس کے ذہن میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن بار بار اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روحیل کے خون میں ایسی کیا چیز تھی جو ان کتوں کی موت کا سبب بن گئی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ بے چینی میں اپنے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی زاویے سے بھی روحیل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ روحیل کی ذات اس کے لیے ایک سوال بن کر رہ گئی تھی۔ اسی سوچ و بچار میں رات کے 10 بج گئے۔ اقصیٰ کا بھی دور تک سونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ کوٹھی کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ پوری کوٹھی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کشن گود میں لیا اور کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی پیٹھ اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی۔ وہ روحیل کے متعلق بہت گہرائی سے سوچ رہی تھی۔ اس کا ذہن ان فکروں کو دہرا رہا تھا جو روحیل نے اس سے کہے تھے۔ اس سے پہلے میں جانور کی طرح قید رہا ہوں۔ کس کی قید میں؟ اپنی ماں کی۔ اقصیٰ لفظوں کے جوڑ توڑ سے روحیل کی ذات کے کسی چھپے ہوئے پہلو کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس نے جھرجھری سی لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کھڑکی کھٹاک سے کھلی ہے اور کوئی اس کے کمرے میں کودا ہے۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ کھڑکی کھلی ہوئی تھی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ یک لخت خوف زدہ ہو گئی۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے ڈرے ڈرے انداز میں کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی بند کی تو اس کی نظر اپنے بھورے رنگ کے کارپٹ پر پڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ کارپٹ پر خون سے بھرے پنجوں کے نشان تھے جو کھڑکی سے شروع ہو کر اس کے بیڈ تک جا رہے تھے۔ اقصیٰ نے خود پر قابو پاتے ہوئے غور کیا تو وہ پنجوں کے نشان کسی بلی کے محسوس ہو رہے تھے۔ اقصیٰ الٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے قدم یک لخت زمین پر جامد ہو گئے۔ اس کے قدم زمین سے اس طرح پیوست ہو گئے کہ وہ کس طرح سے بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اقصیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلے اقصیٰ اتنا کبھی نہیں ڈری تھی، لیکن ان لمحوں میں خوف اور دہشت جیسے اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اونچی آواز میں چیخے، لیکن اس پر دباؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا۔ وہ منہ سے دبی دبی آوازیں نکالنے لگی، اوہ اوہ، جیسے وہ صرف خود ہی سن سکتی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر بہت بڑے سائز کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ گونگے پن کی اس کیفیت میں اقصیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر شیشے پر پڑی تو وہ چونک کے رہ گئی۔ شیشے میں بیڈ کا عکس دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک عورت اپنے لمبے لمبے بال پھیلائے اس انداز میں بیٹھی تھی کہ ان بالوں میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ بیڈ پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے گلے پر رکھے چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی قوت گواہی سلب ہو چکی تھی۔ بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کی آخری رات ہے۔ جو وہ اس خوفناک عورت کا عکس شیشے میں دیکھتی، اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اقصیٰ کی پھٹی پھٹی نگاہیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں، لیکن پھر ایک ہی ساتھ میں اس خوفناک عورت کا عکس شیشے میں سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اقصیٰ پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہو گئی اور اقصیٰ نے اپنے قدموں کو آزاد محسوس کیا۔
یک لخت اس کے کمرے کی کھڑکی اس طرح بجی جیسے کوئی چیز شدید جھٹکے سے اس میں سے گزری ہو۔ اس نے لپک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی بری طرح سے جھول رہی تھی۔ اقصیٰ سہمے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی اور پھر یک لخت اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہشت ناک گرداب سے باہر آ گئی ہو۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی انتہائی تیز دھڑکن آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کا ذہن اپنی نارمل حالت میں آیا۔ اس کا ذہنی جھکاؤ اس بات کی طرف ہو گیا کہ وہ روحیل کا کمرہ چیک کرے۔ اقصیٰ دبے پاؤں روحیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پورے گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اقصیٰ ننگے پاؤں آہستہ آہستہ خوف سے ارد گرد دیکھتے ہوئے روحیل کے کمرے تک جاتی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ اقصیٰ اس کے کمرے تک پہنچی تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اقصیٰ نے لائٹ آن کی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ روحیل اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اقصیٰ نے اپنی تسلی کے لیے پورے گھر میں اسے تلاش کیا لیکن وہ گھر میں موجود تھا ہی نہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود اقصیٰ نے انتہائی حوصلے کا ثبوت دیا۔ وہ اس سناٹے میں پورے گھر میں روحیل کو ڈھونڈتی رہی لیکن روحیل کی اس طرح غیر موجودگی سے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اقصیٰ کو اپنے کمرے سے دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے نزدیک بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رات 2 بجے کے قریب زرکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ زرکا گھبراتے ہوئے بولی۔ آنٹی میں ہوں۔ اقصیٰ بیٹی اس وقت؟ زرکا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زرکا نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ آنٹی دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اقصیٰ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، آ جاؤ یہاں لیٹ جاؤ، میں تمہارے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں، تمہیں خود ہی نیند آ جائے گی۔ زرکا نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ صبح جب ناشتے پر اکٹھے بیٹھے تو ارسل نے اقصیٰ کا خوب مذاق اڑایا۔ ویسے تو بڑی دانشور بنتی ہو، رات بچوں کی طرح ڈر کر آنٹی کے ساتھ لیٹ گئی، تم کیا کلینک چلاؤ گی؟ ارسل نے اقصیٰ کو چڑھایا۔ جی نہیں، میں ڈری نہیں تھی، ویسے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب جتنا مرضی جھوٹ بولو، ہمیں پتہ چل گیا ہے تو تم کتنی بہادر ہو۔ ارسل نے ایک کہکہا لگایا۔ ارسل باز آ جاؤ ورنہ۔ اقصیٰ کانٹا لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں مذاق کے انداز میں لڑ رہے تھے کہ روحیل نے دھیمے سے انداز میں کہا، اقصیٰ ایک بہادر لڑکی ہے۔ اقصیٰ نے روحیل کی طرف انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ میں بہادر ہوں یا نہیں یہ تو نہیں جانتی، البتہ اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اپنوں کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے میں بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر سکتی ہوں۔ روحیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بہرحال کسی ایسی آزمائش میں نہ پڑنا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ روحیل نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا لیا اور خالی پلیٹ میں چمچ چلانے لگا۔ وہ سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے تھے لیکن بہت دیر ہو گئی، کوئی ملازم ناشتہ لے کر نہیں آیا۔ کچن کی طرف سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے گھر کے ملازمین میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہوں۔ ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ زرکا نے غصے سے ملازم کو پکارا، امجد۔ وہ ملازم تیزی سے زرکا کے پاس آیا۔ تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک ناشتہ نہیں آیا؟ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ زرکا طیش میں بولی۔ وہ بی بی جی بات ہی پریشانی کی ہے۔ میں اور اکرم اکٹھے سرونٹ کوارٹر میں سو رہے تھے۔ صبح جب میں اٹھا تو اکرم کوارٹر میں موجود نہیں تھا، جبکہ اندر سے کنڈی ویسے ہی لگی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان، اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس کی یہ بات سن کر زرکا گھبرا کر اٹھ گئی۔ تو تم نے یہ سب سے پہلے مجھے خبر کرنی تھی۔ چلو ارسل اور روحیل جلدی سے گاڑی نکالو، شہر کا چپا چپا چھان مارو، وہ ہمارا اتنا پرانا ملازم ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔
ارسل اور روحیل نے گاڑی نکالی اور اکرم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر گھر لوٹے تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ روحیل، تم اندر جا کر انہیں بتا دو، میرے سر میں شدید درد ہے، میں یہاں لان میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر ارسل لان میں ہی رک گیا اور روحیل اندر چلا گیا۔ لان میں انتہائی اندھیرا تھا، بس ایک جگہ ایک لائٹ لگی ہوئی تھی جس سے مدھم سی روشنی لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ پودوں میں پلنے والے جھینگروں کی آوازیں لان کے گھبیر سناٹے میں کچھ زیادہ ہی بلند ہو رہی تھی۔ ارسل لان میں لگی ہوئی لائٹ کے قریب بیٹھ گیا۔ ارسل کی پشت کی جانب ایک گھنٹی باڑ تھی جس سے اس نے اپنی پشت کو ہلکا سا سہارا دے رکھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ کچھ سوچ میں ایسے ہی بیٹھا رہا اس باڑ کے ساتھ۔ اس نے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلنے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ گھاس پر رکھا تو اس کا ہاتھ کسی مایا سی چیز میں بھر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی اس چپچپاہٹ سے گھن کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس پر ایک سراسیم کی سی طاری ہو گئی۔ اس کا ہاتھ خون میں لت پت تھا۔ وہ لرزتے ہوئے جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور پھر اکڑوں بیٹھ کر اس خون کو دیکھنے لگا۔ گھبراہٹ سے ارسل کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھاس کا ایک بہت بڑا حصہ گاڑے گاڑے خون میں رنگا ہوا تھا۔ ارسل نے بے چینی سے اپنی نظریں دوڑائیں تو خون میں لت پت گھاس کے ایک بڑے حصے کے بعد اسے خون کی دھار نظر آئی۔ شدید سردی میں بھی ارسل کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ خون کی یہ دھار دیکھ کر ارسل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی زبان خشک ہونے لگی۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور حوصلے سے اس دھار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ دھار جہاں رکی وہ ایک گھنی باڑ تھی۔ ارسل کے قدم باڑ کے قریب رکے تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چکرا سا گیا۔ اس کے دل میں ایک ہول سا اٹھا جس نے اسے سن کر کے رکھ دیا۔ اس نے باڑ کے قریب خون آلود 2 انسانی ٹانگیں دیکھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس انسان کا باقی دھڑ باڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لمحے ارسل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے حوصلہ کیا۔ اس نے ایک طویل سانس کھینچ کر اپنے دل کو مضبوط کیا اور 2 ٹانگوں کو پکڑتے ہوئے باہر کی طرف گھسیٹتا تو لاش مکمل باہر نکل آئی۔ ارسل نے اس لاش کو دیکھا تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح کانپے جیسے اس پر راشا سا طاری ہو گیا ہو۔ وہ دہشت سے یک لخت کھڑا ہو گیا۔ گھبراہٹ سے اس کی جیسے آواز ہی بند ہو گئی۔ اس کے سامنے اکرم کی مسخ شدہ لاش تھی۔ اس کے پورے جسم کی ایسی حالت تھی جیسے کسی جنگلی جانور نے اس کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دی ہو۔ کسی درندے نے اپنے خونخوار پنجوں کی تیز دھار سے اسے جگہ جگہ سے چیر رکھا تھا۔ چہرہ تو اتنا مسخ تھا کہ اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارسل کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخے، لیکن وحشت سے جیسے اس کا پورا جسم ہی سن ہو گیا۔ اکرم کے سینے پر اس درندے نے گڑھا بنا دیا تھا جس سے گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے، جیسے اس درندے نے اس کا دل ہی نگل لیا ہو۔ ارسل اپنی جگہ پتھر کا بنا کھڑا تھا۔ اقصیٰ اکرم کے متعلق پوچھنے کے لیے بھاگی ہوئی لان میں آئی۔ اس کی نظریں ارسل کو ڈھونڈنے لگیں۔ پھر جب اس کی نظر لائٹ پر پڑی تو اسے ارسل نظر آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اندر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اکرم کے بارے میں بات کرنی ہے، چلو آؤ اندر چلتے ہیں۔ اقصیٰ نے ارسل کا بازو کھینچا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی جھانک رہی تھی۔ اقصیٰ نے تعجب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ اقصیٰ کی بات پر اس نے باڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اقصیٰ نے باڑ کی طرف دیکھا تو اس نے چیخ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کپ کپاہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اکرم کی لاش کی اتنی بری حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کوئی حوصلہ والا ہی اس کی یہ بھیانک لاش دیکھ سکتا تھا۔ اقصیٰ کا ذہن دہشت اور افسوس کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس نے ارسل کے کندھے پر اپنا سر پٹخ دیا۔
یہ سب کیا ہے ارسل؟ وہ ان گنت سوال لیے ترچھی نظر سے اس لاش کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس لاش نے اپنی مٹھی کو مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے۔ وہ ارسل سے پیچھے ہٹتی ہوئی اس لاش کی طرف بڑھی۔ خوف سے اس کی ٹانگوں میں ایک ارتعاش سا تھا، لیکن وہ بڑے حوصلے سے اس لاش کے قریب بیٹھی اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی بند مٹھی کو کھولنے لگی۔ اقصیٰ میں حوصلہ اس امر کا غماز تھا کہ اس ہر حال میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ بہت دیر ہو جانے کے باعث لاش کی مٹھی اکڑ گئی تھی۔ اقصیٰ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ہاتھ کو ایک جھٹکا سا دیا تو وہ مٹھی کھل گئی۔ مٹھی کھلی تو اقصیٰ کے ہوش اڑ گئے۔ لاش کے ہاتھ میں وہ لاکٹ تھا جو اقصیٰ نے روحیل کے گلے میں اس وقت دیکھا جب کتوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اقصیٰ سراسیمگی کے عالم میں اس لاکٹ کو لے کر کھڑی ہوئی تو یک لخت ایک خوفناک شاہین فضا کو چیر کر بھیانک انداز میں چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی اس برقی سرحد سے اقصیٰ لرز گئی۔ اس برقی سرحد میں ایک جھٹکے سے وہ شاہین اقصیٰ کی طرف بڑھا اور اپنی نوکدار چونچ سے اقصیٰ کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے اڑا۔ اقصیٰ اور ارسل کے سامنے وہ خوفناک شاہین چونچ میں لاکٹ لٹکائے اپنی بھیانک آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ اقصیٰ اور ارسل سکتے کسی کیفیت میں یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر ارسل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ اقصیٰ، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ دونوں تعجب کے اس عالم میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ زرکا، رخسانہ اور روحیل بھی وہاں آ گئے۔ بس ان کا آنا تھا کہ پوری حویلی میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ گھر کے سب ملازمین اس خستہ حال لاش کے گرد بین ڈالنے لگے۔ روحیل بھی افسردہ شکل بنائے یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن ان لمحوں میں اقصیٰ کی نظر میں ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اس کی نظروں کا مرکز صرف روحیل تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ناگہانی آفت ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ زرکا نے سب ملازمین کو اپنے اعتماد میں لے لیا کہ کسی بھی طرح سے یہ قتل کی بات کوٹھی سے باہر نہیں جانی چاہیے، لیکن اکرم کے وحشیانہ قتل نے پوری حویلی میں ایک دہشت پھیلا دی۔ گھر کے ہر فرد کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی خون آشام درندہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اکرم کی ید کھائی ہوئی لاش نے ان کے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ پوری حویلی میں پھیلی ہوئی سنسنی سے زرکا بھی پریشان تھی، لیکن گھر میں سب سے زیادہ جو فرد پریشان تھا وہ اقصیٰ تھی، کیونکہ اس کی پریشانی کی نوعیت گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اقصیٰ رات بھر بے چینی سے اپنے کمرے میں گشت کرتی رہی۔ اس کا دھیان روحیل کے کمرے کی طرف تھا، جیسے اس کی نگاہیں اس کے کمرے کی چوکھٹ پر پہرہ دار ہو گئی ہوں۔ وہ روحیل پر شک نہیں کر رہی تھی، لیکن کچھ شبہات سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان واقعات کا تعلق روحیل سے ہے۔ یہ تعلق کس اعتبار سے ہے، اس مسئلے میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک پین اور ایک ڈائری نکالی اور اپنی الجھنوں کا صفحات پر نوٹ کرنے لگی۔ اس نے چند سطریں لکھی: روحیل کے خون سے کتوں کی موت، بلی کے روپ میں میرے کمرے میں داخل ہونے والی وہ خوفناک عورت، اور پھر اکرم کا بھیانک قتل، لاش سے ملنے والا روحیل کا لاکٹ جو ایک شاہین لے اڑا جسے حویلی کے گرد پہلے بھی دیکھا گیا ہے۔ اقصیٰ حیرت کی ان گھڑیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ یکدم پورا کمرہ کسی عورت کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اقصیٰ لرز گئی۔ وہ اس قدر خائف ہوئی جیسے اپنی کرسی پر ہی پتھر ہو گئی ہو۔ دہشت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن قہقہوں کی وہ خوفناک آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اقصیٰ کی آنکھوں کے سامنے اکرم کا مسخ چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ خوف سے وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ پھر چند ہی منٹوں کے بعد قہقہوں کی ایک یہ آواز بند ہو گئی اور کانوں کو چیرنے والی ایک چیخ دار آواز فضا میں بلند ہوئی: ایک سوال لکھا تو بھول رہی ہے۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی اقصیٰ کا ہاتھ خود بخود جنبش کرنے لگا، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین بھی اپنے آپ حرکت کرنے لگا۔ اقصیٰ کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھرتھراہٹ کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے خود بخود چلتے ہوئے پین نے
ایک نام لکھا جس کے آگے سوالیہ نشان ڈال کر اس کے پین کی جنبش رک گئی۔ اقصیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس صفحے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے اس نام کو پڑھا، سائم۔ ابھی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ کھڑکی کی جانب سے بھاری بھاری پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ابھری، جیسے کوئی بھاری بھاری پروں والا پرندہ کھڑکی سے باہر نکلا ہو۔ اقصیٰ نے حوصلہ کیا اور لپک کے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ نے اپنی نظر پورے کمرے میں گھمائی۔ پورے کمرے میں ایک خوفناک سناٹے کے علاوہ بھی یہی تھا۔ اقصیٰ نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو ارسل اپنے کمرے کے باہر کرسی رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اقصیٰ کے کمرے سے اٹھنے والا شور اس کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا، یعنی وہ شور صرف اقصیٰ کے کمرے تک ہی محدود تھا۔ اقصیٰ نے ارسل کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی ارسل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارسل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ خیریت تو ہے؟ کمرے میں بہت جی گھبرا رہا تھا، کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن تم کیوں باہر بیٹھے ہو؟ میری طبیعت میں عجیب سی بے چینی ہے، دل میں ایک سہول سا اٹھتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، ایک کھٹکا سا ہے۔ جب سونے کی کوشش کرتا ہوں تو عجیب عجیب سے دباؤ پڑتے ہیں۔ اقصیٰ نے ارسل کی یہ بات سنی تو اس نے پریشان کن انداز میں کہا، ارسل، کسی ناگہانی آفت کے آثار میں بھی دیکھ رہی ہوں، بلکہ دیکھ چکی ہوں، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے وہ حیرت انگیز واقعات دیکھے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب میں نے خود میں حوصلہ پیدا کر لیا ہے۔ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن تمہارا ساتھ چاہتی ہوں۔ مجھے انتہائی خطرناک راستے پر چلنا ہے، کچھ پوچھے بغیر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو گے؟ اقصیٰ، میری طبیعت میں لاپرواہی ہے، لیکن میں تم سب لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ تو تم جانتی ہو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ تمہاری بات سن کر تو مجھے تمہارا فخر ہو گیا ہے۔ اب تو میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں، وہ یاد آیا، تمہارے کلینک کا کام مکمل ہو گیا ہے، تب چاہے اس کا افتتاح کر لو۔ ہاں، میں جلد ہی اپنے کلینک کا افتتاح کروں گی۔ ابھی میرا ذہن ایک سوال میں الجھا ہوا ہے، صبح ناشتے میں ہی آنٹی زرکا سے یہ سوال پوچھوں گی۔ صبح ناشتے میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ارسل اور اقصیٰ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ان دونوں کے سامنے روحیل کی کرسی تھی۔ زرکا بہت غور سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم بہت چپ چاپ سی رہتی ہو، دبلی بھی ہو رہی ہو، اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتری ہوئی ہیں؟ رات کو کیا سوئی نہیں؟ زرکا کی بات پر اقصیٰ خاموش رہی، جبکہ ارسل نے تیزی سے نوالہ اندر کیا اور بتانے لگا، آنٹی یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، کچھ راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہے۔ اقصیٰ نے فوراً ارسل کی بات کاٹی، رات تو جناب ارسل بھی جاگ رہے تھے، میں تو صرف رات ہی جاگا ہوں۔ ارسل نے جھٹ سے جواب دیا۔ اچھا بھائی، اب لڑنا شروع نہ کر دینا، زرکا نے انہیں ڈانٹا۔ روحیل خاموشی سے یہ بات سن رہا تھا۔ اقصیٰ کسی سوچ میں گم اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی، پھر زرکا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آنٹی رات بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ایک نام آیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے آپ کی زبان سے وہ نام سنا ہوا ہے۔ کون سا نام بیٹی؟ زرکا نے سوال کیا۔ سائم۔ اقصیٰ نے زرکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ نام سنتے ہی روحیل کا چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اقصیٰ نے روحیل کی طرف دیکھا تو وہ تشویشناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرکا نے ہنستے ہوئے اقصیٰ سے کہا، یہ نام تو روحیل کی ماں کا ہے، اس کے لیے یہ بات معمولی تھی۔ لیکن اقصیٰ کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ ایک بار تو اس کا ذہن ماؤ ہو کر رہ گیا، جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا سا دیا۔ روحیل کسی گہری سوچ میں اقصیٰ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی پر بھی کسی پریشانی کی لکیریں عیاں ہو رہی تھیں۔
آخر وہ اقصیٰ سے مخاطب ہوا۔ اقصیٰ، اس نام میں تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ چلو اگر یہ جان ہی گئی ہو کہ یہ میری ماں کا نام ہے تو اس سے آگے کچھ جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں ایک کزن کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں آئندہ کوئی دلچسپی مت لینا۔ اقصیٰ روحیل کی بات سن کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنی اس خاموشی میں وہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالوں کا ایک بھونچال چھپا گئی۔ دوپہر کو ارسل اقصیٰ کے کمرے میں آیا تو اقصیٰ ہپنازم کی ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارسل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اقصیٰ، ہپنازم میں تمہاری مہارت کتنی ہے؟ اتنی ہی جتنی ایک ماہر نفسیات کی ہونی چاہیے۔ اقصیٰ نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، خیر اب تو سارے ماہر نفسیات تمہاری طرح محنتی تو نہیں ہوتے۔ اقصیٰ و روحیل کی ماں کی کیا بات تھی؟ ارسل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس کے متعلق میں تمہیں پھر بتاؤں گی، فی الحال یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا پروگرام ہے کہ آج شام ہی میں اپنی کلینک کا افتتاح کروں۔ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کا یہ موقع ہم سب مل کر تمہیں سیلیبریٹ کریں گے۔ ہم سب جائیں گے، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھر کے سب لوگ اقصیٰ کے ساتھ گئے اور اس کی اس خوشی میں شامل ہوئے۔ زرکا نے آگے بڑھ کر ربن کاٹا تو گھر کے سب لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار تالیوں کی صورت میں کیا اور اقصیٰ کو اس کی کامیابی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ خوشی کے اس موقع پر بھی اقصیٰ پر ایک عجیب تشنگی کی کیفیت مسلط تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کلینک کا اچانک افتتاح بھی اسی سوچ کا کوئی حصہ ہے۔ اقصیٰ روحیل کے قریب آئی۔ روحیل، اس خوشی کے موقع پر سب نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گے؟ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مجھ سے ایسا سوال کیا؟ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تم مجھ سے کچھ مانگ کے تو دیکھو۔ روحیل نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو اب اپنی بات پر قائم رہنا بہت عجیب سی بات ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ کل میرے کلینک کا پہلا دن ہے، میری خواہش ہے کہ تم میرے کلینک میں پہلے مریض بن کر آؤ۔ کیا مطلب؟ تم مجھے ذہنی مریض سمجھتی ہو؟ روحیل سنجیدہ سا ہو گیا۔ روحیل، تم نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ میں نے کہا ہے مریض بن کر آؤ، میں نے تمہیں مریض تو نہیں کہا۔ ہم باتیں کریں گے مختلف موضوعات پر، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ اقصیٰ نے خفگی بھرے انداز میں کہا، میں نے انکار کب کیا ہے؟ صبح 10 بجے میں تمہارے کلینک آ جاؤں گا۔ شکریہ روحیل، تم نے یہ بات مان کر میری خوشی کا یہ موقع سیلیبریٹ کیا ہے۔ میں کل کلینک میں اپنے پہلے مریض کا انتظار کروں گی۔ اقصیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلے روز اقصیٰ صبح صبح تیار ہو کر کلینک جانے لگی تو اس نے رخسانہ اور زرکا سے پیار لیا۔ اس روز وہ بہت خوش تھی کہ آج اس نے اپنی منزل پا لی ہے۔ زرکا نے اسے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں دی۔ ارسل بھی اقصیٰ کی اس کامیابی پر خوش تھا، لیکن اقصیٰ کو ستائے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ اللہ رحم کرے لوگوں پر، پتہ نہیں یہ کس کس کو پاگل کرے گی۔ ارسل سلائس ہاتھ میں تھامے اقصیٰ کو تنگ کر رہا تھا۔ آنٹی آپ اسے منع کر لیں۔ اقصیٰ نے بلیڈ کر ارسل کی طرف دیکھا تو ارسل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا سوری، آج تمہارا پہلا دن ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا، 3 بجے کے قریب تمہارے کلینک آؤں گا۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ زرکا نے ایک بھاری لاگت کے ساتھ اقصیٰ کا کلینک بنوایا تھا، جس میں جدید تقاضوں کے مطابق ہر آسائش موجود تھی۔ اقصیٰ نے اپنی کلینک کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلی کی اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اقصیٰ ہر بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے روحیل کا شدت سے انتظار تھا، حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن روحیل کے انتظار کی وجہ سے اس کا ذہن بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر الماری پر پڑی، جس میں چیزوں کی ترتیب درست نہیں تھی۔ اقصیٰ اس الماری کی طرف بڑھی اور اس کی چیزوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں 9:45 ہو گئے۔ اقصیٰ نے ایک چھوٹے سے اسٹاف کا بندوبست بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اگلے روز سے آنا تھا۔ فی الحال اقصیٰ بالکل اکیلی تھی۔ وہ دیوار پر لگے بورڈ چیک کر رہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو روحیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ٹیبل سے ہٹ کر 2 کرسیاں آمنے سامنے پڑی تھیں۔
وہ دونوں ان پر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ روحیل بہت کم کو تھا لیکن اقصیٰ کی وجہ سے آج بات کر رہا تھا۔ پہلے اقصیٰ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اس سے خوب باتیں کرتی رہی اور وہ ان باتوں کے جواب بہت سرسری انداز میں دیتا رہا، لیکن پھر اقصیٰ آہستہ آہستہ ان باتوں کی طرف آنے لگی جو اس کا اصل مقصد تھی۔ روحیل، میں نے جب بھی تم سے کوئی بات کی تم نے اس کا جواب ہمیشہ گول مول انداز میں دیا۔ تم مجھ پر تو پورا اعتماد کرتے ہو نا۔ آج میں تم سے کچھ پوچھوں گی، تم مجھے اس کا صحیح جواب دینا۔ میں تم سے تمہاری نجی زندگی کے پہلو میں نہیں پوچھوں گی، بس ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری شخصیت کے کچھ پہلو جاننا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے نہایت خلوص سے کہا۔ اقصیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک پرخلوص کزن کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے۔ تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا کہ خود کو تم سے پوشیدہ رکھوں، لیکن کچھ چیزیں پوشیدہ ہی بہتر ہوتی ہیں۔ پھر بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب آج درست دوں گا۔ روحیل نے یہ کہہ کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ روحیل، تمہیں خواب کس نیت کے آتے ہیں؟ مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آیا۔ میری کچھ الجھنیں ایسی ہیں جنہیں سلجھانے بیٹھو گی تو خود الجھ جاؤ گی۔ روحیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تم ہمیں اپنا سمجھتے ہو تو جو تمہارے دل میں آتا ہے کہہ دو۔ اقصیٰ نے روحیل کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم مجبور کرتی ہو تو سنو۔ میں خود کو نامکمل انسان اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں رات آتی ہی نہیں ہے۔ دن میں ٹھیک ہوتا ہوں، لیکن جب رات کے 10 بجتے ہیں تو میں اپنے آپ کہیں کھو دیتا ہوں۔ مجھے رات کا کوئی پہر یاد نہیں ہوتا، کبھی نیند نے بھی مجھے اپنی آغوش میں نہیں لیا، تو پھر میری رات کا یہ حصہ کہاں کھو جاتا ہے؟ بس جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں خود کو اپنے بستر پر محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت میرے اعصاب سے لے کر میری رگوں تک درد سے دکھ رہی ہوتی ہیں اور دماغ کی رگیں تو یوں پھڑک رہی ہوتی ہیں جیسے یہ پھٹ جائیں گی۔ روحیل کی یہ بات سن کر اقصیٰ حیرت سے اس سے سن ہو گئی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الجھ گئی نا؟ روحیل عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اقصیٰ نے مضطرب سی کیفیت میں اپنا سر پکڑ لیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور وہ تمہاری ماں؟ اس سے پہلے کہ اقصیٰ اس کا نام اپنی زبان پر لاتی، روحیل یخ لخت بولا، آگے اور کچھ مت کہنا۔ میں کسی بھی قیمت میں نہیں چاہتا کہ تم میری ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ جس طرح میں نے تمہاری بات مانی ہے ایسے ہی تم بھی میری بات مان لو۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں نہ سوچنا۔ روحیل کے لہجے ایک ارتعاش سا ہو گیا۔ اقصیٰ موقع کی مناسبت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اقصیٰ نے روحیل کی طرف دیکھا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں کہ تمہیں رات کا حصہ یاد کیوں نہیں رہتا۔ وہ کیسے؟ روحیل نے تعجب سے کہا، میں تمہیں ہیپاٹائز کروں گی، ویکشن کے ذریعے تمہیں عارضی نیند دوں گی جس سے تم خود بتاؤ گے کہ تم رات کو کیا کرتے ہو۔ اقصیٰ نے روحیل کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اقصیٰ کا روحیل کو کلینک بلانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اسے ہیپاٹائزم کے لیے رضامند کرے۔ اقصیٰ چھوڑو، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ روحیل نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ روحیل، تو مجھ سے وعدہ کیا ہے تو آج تو میری کوئی بات نہیں ٹالو گے؟ اقصیٰ نے بڑا برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ روحیل نے تھوڑی دیر کے لیے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے سے انداز میں بولا، اچھا بھائی، تم اپنا شوق پورا کر لو، تمہاری بات ٹال نہیں رہا، ورنہ میں اس کے لیے بھی کبھی تیار نہ ہوتا۔ روحیل، آج احساس ہو رہا ہے کہ تم میں کتنی اپنائیت ہے۔ تم نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا ہے، بس اب تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ تم اس بنچ پر لیٹ جاؤ۔ روحیل بینچ پر سیدھا لیٹ گیا۔ اب تم اپنے ذہن کو ہر طرح کے فکر سے آزاد کر دو، اپنے اعضاء ڈھیلے چھوڑ دو۔ تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اسے بالکل خالی کر دو۔ اب آنکھیں بند کر لو۔ روحیل نے اقصیٰ کی ان باتوں پر عمل کیا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں تو اقصیٰ نے انجیکشن دینا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، تم پر آہستہ آہستہ نیند طاری ہو رہی ہے، تمہاری آنکھیں نیند سے بھوجل ہو رہی ہیں، تم سو رہے ہو، تم سو رہے ہو۔ اقصیٰ اس فکرے کو بار بار دہرا رہی تھی۔ چند ہی ساعتوں میں روحیل عارضی نیند سو گیا، یعنی ہپنوسس ہو گیا۔ اقصیٰ نے اب اپنی پوزیشن بدلی۔ تم اس وقت کائنات کی ہر چیز سے غافل ہو چکے ہو، تمہارے ذہن کی ساری توجہ صرف میری آواز کی طرف مرکوز ہے۔ تمہارا دایاں بازو
جو اس وقت ہوا سے بھی ہلکا ہے، اسے اوپر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے چیک کیا تھا کہ روحیل کا ذہن اس کی کنٹرول میں آ گیا ہے اور اس کے پیغام کو وصول کر رہا ہے۔ روحیل کے دائیں ہاتھ نے ہلکی ہلکی جنبش کی اور پھر اس کا دایاں بازو فضا میں بلند ہو گیا، جس سے اقصیٰ جان گئی کہ روحیل کا ذہن اب اس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے۔ وہ آگے چلی اور نہایت اعتماد سے بولی، اب تم مجھ سے باتیں کرو گے، میرے سوال کا جواب دو گے، تم 5 برس پیچھے چلے جاؤ۔ روحیل آنکھیں بند کیے سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلا۔ اس کا ذہن تصوراتی ٹائم مشین میں بیٹھ کر مختلف مدارج طے کرنے لگا۔ اقصیٰ نے قریب ہوتے ہوئے کہا، 5 برس پیچھے چلے گئے ہو تو بتاؤ، کیسی جگہ پر رہ رہے ہو؟ روحیل کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے وہ جنبش کے لیے بے چین ہے۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، ایک پتھریلی غار کے اندر جو ایک خوفناک کھنڈر میں ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہاں انسان نہیں بستے؟ اقصیٰ نے پوچھا۔ نہیں، واسیبوں کا علاقہ ہے۔ روحیل آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ تمہاری ماں کی شکل کیسی ہے؟ اقصیٰ نے ٹھہراؤ بھرے لہجے میں کہا، اس کے 3 روپ ہیں، ایک خوبصورت عورت کا، دوسرا ایک شاہین کا اور تیسرا سیاہ خوفناک بلی کا۔ ان 3 روپوں میں وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پتھریلی کان میں ایک جانور کی طرح محسور ہوتا ہوں۔ ماں کہتی تھی کہ رات کے وقت اس پورے کھنڈر میں میری ہی طاقت کا راج ہوتا ہے۔ دن میں جب کبھی میں گھبراتا تو پلکیں جھپکتے ہی وہ مجھے انسانوں کے ہجوم میں پہنچا دیتی۔ روحیل کا ذہن اقصیٰ کی سمجھن کا پابند تھا۔ وہ بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے غیر قدرتی نیند میں اقصیٰ کی ہر بات کا جواب دیتا۔ اقصیٰ اس کے لاشعور تک پہنچ چکی تھی، جس سے اس کے سینے میں دفن راز ایک ایک کر کے اقصیٰ کے سامنے آ رہے تھے۔ روحیل کی باتیں اقصیٰ کی سمجھ سے باہر تھیں۔ جو روحیل بول رہا تھا، اقصیٰ کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اقصیٰ نے تشنگی کی کیفیت میں تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جنبش دیتے ہوئے آہستگی سے بولی، اب تم اپنی موجودہ زندگی میں واپس آ جاؤ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 26۔ روحیل نے جواب دیا، جس سے اقصیٰ مطمئن ہو گئی کہ روحیل اپنی موجودہ زندگی میں آ چکا ہے۔ پھر اس نے اپنا اگلا سوال کیا، 23 تاریخ کی رات کو 10 بجے کے بعد تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اقصیٰ کے ان سوالات کا روحیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ شاید روحیل اب کچھ بولے، لیکن روحیل کی ہونٹوں پر کوئی جنبش تک نہ تھی۔ اقصیٰ نے اپنا سوال بار بار دہرایا، لیکن روحیل ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس پر ایک مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی یہ مکمل خاموشی دیکھ کر اقصیٰ پریشان ہو گئی کہ کہیں روحیل کی ذہنی حالت میں کوئی فرق تو نہیں پڑ گیا۔ اقصیٰ نے گھبراہٹ میں اپنی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ پریشانی میں اس کا ذہنی دباؤ یک لخت بڑھ گیا۔ وہ روحیل کے قریب ہوئی اور پختگی سے بولی، روحیل، تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اقصیٰ اپنے اس جمپشن کو بار بار دہرانے لگی، حتیٰ کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ لیکن روحیل غیر قدرتی نیند کی حالت میں بے حس و حرکت بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا، اور یہ بات انتہائی خطرناک تھی۔ اقصیٰ بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ انتہائی پریشان کن نگاہوں سے روحیل کو دیکھ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ روحیل کے ہونٹوں نے کچھ جنبش کی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنی ذہنی طاقتوں کو یکجا کیا اور پراعتماد لہجے میں کہنے لگی، روحیل، تم اپنے ذہن کو 23 تاریخ کی رات میں لے جاؤ۔ رات 10 بجے کے بعد تم کیا کر رہے ہو؟ اس بار بھی روحیل خاموش رہا، لیکن یک لخت ہوا کے ایک تیز جھونکے نے کھڑکیوں کو ہلاتے ہوئے اس سکوت کو توڑ دیا۔ اقصیٰ تیزی سے کھڑکی بند کرنے لگی تو وہ تعجب میں آ گئی۔ باہر ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن کا جھکاؤ مکمل طور پر روحیل کی طرف تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی روحیل کے قریب آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے اپنے ذہن کی بھرپور قوت سے بولی، تمہارا ذہن میری بات کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن روحیل اسی طرح خاموش لیٹا ہوا تھا۔
چند ساعتوں کے بعد اقصیٰ کو محسوس ہوا جیسے روحیل کی آنکھوں کے پیوٹے کانپ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی جلد بھی کھینچ رہی ہے۔ اقصیٰ نے غور کیا تو اس کے دونوں کان عجیب و غریب انداز میں حرکت کرنے لگے، بالکل ایسے جیسے کوئی جنگلی جانور کسی دور کی آواز کو سننے کے لیے کانوں کو جنبش دیتا ہے۔ اقصیٰ اس کی یہ عجیب حرکت دیکھ رہی تھی کہ یک لخت اس کا کلینک ایک خوفناک غون کے ساتھ ہل کر رہ گیا۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکے کی مانند کلینک کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ اقصیٰ کے ہوش اڑ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا اور حوصلہ کر کے روحیل کے نزدیک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، روحیل کے ہونٹوں میں جنبش سی ہوئی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے اقصیٰ تیزی سے بولی، تمہارا ذہن اس وقت 23 تاریخ کی رات میں پہنچا ہوا ہے، بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد روحیل کے منہ سے انتہائی خوفناک اور گرجدار آواز ابھری جس نے ایک بار اقصیٰ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی گرجدار آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی، اس رات میرے شکنجے میں اکرم ہے جس کے خون سے میں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں۔ یہ سب کہتے ہی روحیل کی جسامت میں عجیب و غریب تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی جلد سلیٹی رنگ کی کھردری پھٹکڑیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اقصیٰ اپنی جگہ کھڑی کھڑی سن ہو گئی، اس کی آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ جائے گا۔ روحیل کا قد کاٹ بھی یکدم بڑھ گیا، اس کے ہاتھ بڑھ کر انسانی ہاتھوں سے خوفناک پنجوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی کیفیت اس کے پیروں کی بھی ہوئی جس سے وہ مکمل درندہ دکھائی دینے لگا۔ اقصیٰ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گھبراہٹ اور دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے پورے کلینک میں ایک عجیب سی گونج تھی جسے کئی عصبی طاقتیں اس کلینک میں داخل ہو گئی ہیں۔ باہر ہوا کے نہ ہونے کے باوجود اقصیٰ کو ایک بھیانک طوفان کا سا احساس ہو رہا تھا۔ روحیل جو ایک خوفناک درندہ ہے کا روپ دھار چکا تھا، اس کے پنجوں کے تیز دھار ناخن آہستہ آہستہ آپس میں رگڑ کھانے لگے، جس سے اقصیٰ کو یہ ظاہر ہوا کہ روحیل انسانیت کے لبادے سے باہر آ کر کسی عجیب خلقت مخلوق کا روپ دھار چکا ہے۔ اس لیے اس کا ہپناٹزم کا اثر نہیں رہا اور یہ غیر قدرتی نیند سے اٹھنے والا ہے۔ اقصیٰ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ دہشت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا، ٹانگوں میں جیسے چلنے کی بھی سخت نہ رہی۔ روحیل کی جلد، قد کاٹ، ہر چیز بدل چکی تھی لیکن اس کے نقوش نہیں بدلے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلنے کے لیے کانپ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی جنبش کے ساتھ اس کے حلق سے خوفناک گھراہٹ کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اقصیٰ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کمرے کو کئی عصبی طاقتوں نے اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہو۔ کمرے کی ہر چیز تھر تھرا رہی تھی۔ روحیل کے سانس کی پھٹکار پورے کلینک میں گونج رہی تھی۔ اس کے جسم کی حرکات سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں یک لخت کھڑا ہو جائے گا۔ اقصیٰ اپنے بے جان سے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ گھبراہٹ سے اس کی سانس میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈ پکڑا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح دروازہ جھٹک جھٹک کے بے ساختہ چیخنے لگی۔ اقصیٰ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھی، وہ دروازہ بھی لاک تھا۔ اقصیٰ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تمام کھڑکیاں کھٹاک سے بند ہو گئیں۔ خوف اور دہشت سے اقصیٰ گھٹ گھٹ کے رونے لگی کہ ابھی روحیل اٹھا نہیں ہے تو ہر طرف اس کی عصبی طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب یہ اٹھے گا تو کیا کرے گا، یہ سوچ کر اقصیٰ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ بار بار روحیل کی طرف دیکھتی اور پھر چاروں طرف نظر دوڑاتی لیکن اسے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اقصیٰ بالکل بے بس کھڑکیوں کو ٹٹولنے لگی کہ اچانک خوفناک گرجدار گھراہٹ کی آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی۔ اقصیٰ نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو روحیل ایک خوفناک آسیب کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں انگارے دہک رہے تھے اور منہ سے ایک بھیانک درندے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ اقصیٰ پر سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔
اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں روحیل کے چہرے پر جم گئیں۔ خوف اس کے جسم میں اس طرح سرایت کر گیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی منجمد ہو گئی۔ اسے موت اتنی قریب دکھائی دینے لگی کہ اس میں کسی دفاع کی ہمت نہ رہی۔ اس کی قوت گوئی سلب ہو کر رہ گئی۔ انسانی خون کی خوشبو پر روحیل ایک بھیانک بلا کے روپ میں اقصیٰ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اقصیٰ پر دباؤ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، نبض ڈوب رہی تھی، ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ ایک دم کھٹاک سے کھڑکی کھلی اور ایک شاہین ہوا کو چیرتا ہوا اقصیٰ کی طرف بڑھا۔ شاہین اپنے پروں کو پھڑپڑاتا برقی سرحد سے اقصیٰ اور روحیل کے درمیان سے گزرا تو اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے ان دونوں کے بیچ آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکی تو روحیل کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ چنگھاڑتا ہوا الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ اسی دوران دروازہ بھی خود بخود ٹھک سے کھل گیا۔ اقصیٰ نے جب خود کو موت کے چنگل سے بچتے دیکھا تو حوصلے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس دروازے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے ہوا میں اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اقصیٰ گھر پہنچی تو گاڑی کھڑی کر کے حویلی میں داخل ہوئی۔ زرکا نے ہیل کی تیز ٹک ٹک کی آواز سنی تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ کون اتنا تیز چل کر آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد اقصیٰ کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ زرکا، رخسانہ اور ارسل تینوں گھبرا کر اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرکا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اقصیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا، نگاہیں سرخ ہو رہی تھی۔ ارسل نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، صبح تو تم اچھی بھلی گئی تھی، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اقصیٰ ارسل کی بلکہ کسی کی بھی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ چپ سادھے بیٹھی ہوئی تھی۔ زرکا نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اقصیٰ کی طرف بڑھی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر لیٹو، بس ڈاکٹر صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اقصیٰ ڈھیلے ڈھیلے سے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر آیا، اس نے اقصیٰ کو انجیکشن اور کچھ میڈیسن دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زرکا اقصیٰ سے پوچھتی رہی کہ تمہارے ذہن پر کیا بوجھ ہے، لیکن اقصیٰ بالکل خاموش تھی۔ آنٹی، میں نے میڈیسن لے لی ہیں، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، معمولی بخار ہی تو ہے، اقصیٰ نے زرکا کو تسلی دی۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر جانے لگے تو اقصیٰ نے ارسل کو پکارا، ارسل تم میرے پاس ہی رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارسل وہی رک گیا اور اقصیٰ کے قریب بیٹھ گیا۔ زرکا اور رخسانہ نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اقصیٰ نے اپنے کمرے کی بڑی لائٹیں بجھا کر ایک چھوٹی لائٹ جلائی ہوئی تھی جس سے اس کے کمرے میں مدھم سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری فرسٹریشن کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جس سے تم سخت ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو۔ ارسل نے اقصیٰ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ارسل، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے، شکر کرو کہ مجھے صرف بخار ہی ہوا ہے، میرے دماغ کی رگیں نہیں پھٹی۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہوں، کچھ پوشیدہ مسئلوں کے الاؤ میں کودنے والی ہوں۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، لیکن جب تم نے ان مسئلوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے تم سے کہا کہ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن آج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی ورنہ میرا دل و دماغ پھٹ جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں کو مل کر اس حویلی کے لوگوں کو بہت بڑی ناگہانی آفت سے بچانا ہے۔ 20 سال پہلے جس عصبی طاقت کا اس حویلی پر حملہ ہوا تھا، وہ اپنی دوگنی طاقتوں کے ساتھ اب اس حویلی میں داخل ہو چکی ہے۔ انکل زیب نے 20 سال پہلے ایک عورت سے نہیں، ایک ڈائن سے شادی کی تھی جس کی عصبی طاقتیں اور پراسرار قوتیں 2 گنا ہو کر اس کے بیٹے میں آئی ہیں۔ وہ دن میں تو انسان، لیکن رات 10 بجے کے بعد اس خوفناک عصب کا روپ دھار لیتا ہے جو عصبی قوتوں کا حامل ہے۔ جانتے ہو اس کا بیٹا کون ہے؟ روحیل۔ یہ سب سن کر ارسل بیٹھا بیٹھا سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگی۔ اس خوفناک حقیقت پر وہ کانپ اٹھا۔ اقصیٰ، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، مجھے تو ان باتوں کے تصور سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تم نے ان بھیانک حقیقتوں کا سامنا کیسے کر لیا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے ارد گرد کے موت کے سائے منڈلاتے رہے اور ہمیں علم تک نہ ہوا۔
ارسل کے تو جیسے ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ تم لڑکی ہو کہ اسیبی طاقتوں سے ٹکر لے رہی ہو؟ اس کی زد میں آ کر تم ایک ذرے کی طرح پاش بھی ہو سکتی ہو، لیکن اپنوں کی چاہت کا درجہ نفع و نقصان سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ ہم چاہے اپنی جان پر کھیلیں، اس گھر کے ہر فرد کو اس عذاب سے بچانا ہے جو ایک عجیب الخلق مخلوق کے روپ میں تباہی پھیلانے والا ہے۔ ارسل کی یہ بات سن کر اقصیٰ کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ ان اسیبی طاقتوں کی زد میں ہم پاش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انسان کو خدا نے جو روحانی اور ذہنی طاقتیں بخشی ہیں، ان سے وہ کئی غیبی طاقتوں کو مات دے سکتا ہے۔ بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں یکسوئی، قوت ارادی اور قوت فیصلہ ہو۔ ارسل، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے روحیل پر مکمل نظر رکھنی ہے۔ میں بھی اب اس وقت تک کلینک جوائن نہیں کروں گی جب تک ہماری یہ آزمائش ختم نہیں ہو جاتی۔ میں گھر پر روحیل پر مکمل نظر رکھوں گی۔ کل تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ کلینک جانا۔ ہیپاناٹزم کے دوران روحیل نے جو کچھ کہا وہ سب ایک کیسٹ میں ہے۔ یہ بات کرتے ہی اقصیٰ نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دوبارہ آ گیا جس کی دہشت سے اسے بخار چڑھا تھا۔ وہ سر درد سے کرانے لگی تو ارسل نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اقصیٰ، تم اس وقت بخار میں ہو۔ تم نے جو کچھ بھی دیکھا اسے بھول جاؤ۔ اس وقت کچھ نہ سوچو، اپنے ذہن کو سکون دو۔ ارسل کی بات پر اقصیٰ نے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارسل اقصیٰ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ارسل اقصیٰ کو سمجھا رہا تھا کہ جبکہ وہ خود شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا، ہنستا کھیلنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ جبکہ وہ ہر معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا تھا، وہ انتہائی سادہ لوح اور مختص تھا۔ اقصیٰ کی باتیں سن کر وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ زرکا نے ارسل کو خلاف توقع اس طرح پریشان دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، کیا ہوا ارسل؟ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں تم اور اقصیٰ مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہو۔ وہ بھی پریشان ہے۔ ادھر روحیل صبح سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور رہی روحیل کی بات، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ انتہائی لاپرواہ ہے، بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ارسل نے زرکا کو سمجھایا۔ رات کے 9 بج گئے لیکن روحیل گھر نہیں آیا۔ زرکا کا پریشانی سے برا حال ہو گیا۔ اقصیٰ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی لیکن زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اقصیٰ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو زرکا پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ اور ارسل خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب 10 بج گئے تو اقصیٰ نے ارسل کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، وہ اب نہیں آئے گا۔ زرکا غصے سے ارسل سے مخاطب ہوئی، تم اسے جا کر ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ ارسل نے ایک دم اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ وہ میرے خدایا، میری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ روحیل کے دوست کا فون آیا تھا کہ ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے رات روحیل گھر نہیں آ سکے گا۔ زرکا نے جب یہ سنا تو وہ ڈانٹ کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بے وقوف ہو۔ مجھے اتنا پریشان دیکھ کر بھی تمہیں یاد نہیں آیا؟ ارسل کو مجبوری کے اس جھوٹ پر کافی ڈانٹ پڑی۔ زرکا مطمئن ہو کر سو گئی، مگر اقصیٰ اور ارسل رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب کافی رات گزر گئی تو اقصیٰ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی اور ارسل اپنے کمرے میں۔ پوری حویلی میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرکا اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ یہ اخلاق تو اس کا دل گھبرایا اور بے چینی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت قریب تھا، صبح ہونے والی تھی۔ بادل بہت زور زور سے گرج رہے تھے۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ایک خوفناک بجلی بار بار چمک کر حویلی کے سارے کمروں کو روشن کر دیتی۔ اس خوفناک گرج چمک سے زرکا کی نیند اڑ چکی تھی۔ زرکا سیدھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سیاہ سی چیز اس کی چارپائی کے پاس سے گزری ہے۔ اس نے سیدھے لیٹے لیٹے ہی اپنی نگاہوں کو ترچھا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے خوف سے ایک جھرجھری لی۔ ایک سیاہ بلی اس کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ زرکا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے وہم سا ہو گیا کہ یہ بلی کوئی جانور نہیں ہے
وہ دہشت سے جیسے پتھر کی ہو گئی، لیکن لیٹنے کے انداز میں اس کا خوف بڑھ گیا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چارپائی کے گرد بلی کو نہ دیکھ کر زرکا نے اطمینان کا ایک لمبا سانس کھینچا، لیکن جو ہی اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ سیاہ گھنے بالوں والی خوفناک بلی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی آنکھوں کی خوفناک چمک سے وہ انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ آسمانی بجلی کے تیز لشکارے میں وہ مزید نمایاں تھی۔ زرکا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بلی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یکا یک اس کی نظروں کے سامنے وہ بلی ایک انتہائی بدحیت عورت کا روپ دھار گئی، ایک ڈائن کا، جس کی خوفناک شکل و شباہت نے زرکا کو سن کر کے رکھ دیا۔ زرکا ایک دم سے جیسے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس خوفناک عورت نے اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلائے تو اس کی گود میں بالوں سے بھری جلد کا ایک جانور نما بچہ آ گیا۔ اس بھیانک بچے کو دیکھ کر زرکا کانپ اٹھی، اس کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ خوفناک عورت اس بچے کو لے کر زرکا کی طرف بڑھنے لگی، پھر زرکا کے قریب جا کر اس نے وہ خوفناک بچہ زرکا کی گود میں ڈال دیا۔ زرکا دہشت سے تھر تھر کانپنے لگی، وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ اس بھیانک بچے کی خوفناک شکل زرکا کے سامنے تھی، جس کے لمبے لمبے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ زرکا کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی، اس پر دباؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کے بازو سامنے کی طرف اکڑ گئے۔ وہ بے بس ہو کر منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ یک لخت کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑا، اس کے ساتھ ہی اس پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہو گئی اور وہ بھیانک بچہ اور خوفناک عورت یک لخت غائب ہو گئی۔ زرکا اپنی نارمل حالت میں آئی تو روحیل نے اس کے پاس اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ زرکا نے روحیل کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ زرکا کی چیخ پر اقصیٰ بھی اپنے کمرے سے نکل چکی تھی۔ اقصیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو زرکا روحیل کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ میں نے آپ کی چیخ کی آواز سنی تھی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اقصیٰ نے سہمے ہوئے انداز سے روحیل کی طرف دیکھا۔ بس بیٹی، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی، تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو، ورنہ وہ بدحیت عورت چہرے والی عورت میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ زرکا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا چلیں نہ بتائیں، میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ سونے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کو بالکل فریش کر لیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ بہت پیار سے زرکا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روحیل بیٹے، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اقصیٰ ہے میرے پاس، زرکا نے روحیل سے کہا۔ روحیل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آنٹی، اگر آپ کچھ نہیں بتائیں گی نا تو آپ کے ذہن سے بوجھ کم نہیں ہوگا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ایسی کیا چیز دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتانے سے آپ کے ذہن کا خوف کافی حد تک کم ہو جائے گا، اقصیٰ نے زرکا کو سمجھایا۔ زرکا نے ساری بات اقصیٰ کو بتا دی۔ یہ بات سن کر اقصیٰ اتنی پریشان ہوئی کہ اس کی زبان پر انتہائی خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد اس نے زرکا کو سمجھایا۔ آنٹی، آپ میری بات حوصلے سے سننا، کافی دنوں سے اس حویلی میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، میں اور ارسل بہت پریشان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس معاملے میں کسی بزرگ کی رہنمائی حاصل کر لیں؟ اقصیٰ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں، تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ زرکا ایک دم گھبرا گئی۔ آنٹی، فی الحال میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، بس اگر آپ اس گھر کو تباہی سے بچانا چاہتی ہیں تو کسی ایسے بزرگ سے رابطہ کریں جو اپنی روحانی طاقتوں سے آسیبی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اقصیٰ، خدا کے لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میرا تو دل ڈوب رہا ہے آنٹی، آپ پلیز حوصلہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ 2-3 دن تک آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، بس اب آپ نے کچھ نہیں سوچنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی احتیاطاً بات کر رہی تھی۔ دراصل اکرم کی موت نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا، میں تب سے ایسی باتیں کرنے لگ گئی۔ اقصیٰ نے زرکا کی حالت دیکھ کر اپنی بات کو فوراً بدل دیا۔ کچھ دیر کے بعد اقصیٰ وہی زرکا کے کمرے میں ہی سو گئی۔ اقصیٰ نے لاکھ بات گول کرنے کی کوشش کی، لیکن زرکا ایک عمر رسیدہ عورت تھی
جو واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے وہ اس حد تک خوفزدہ ہو کے رہ گئی تھی کہ اس بھیانک عورت اور اس خوفناک بچے کا چہرہ زرکا کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے اقصیٰ کی بات سنی تو کئی وسوسوں نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بڑے بزرگ کو ایک بار اپنا گھر ضرور دکھائے گی۔ صبح سب ناشتے پر اکٹھے بیٹھے تو انتہائی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب سر جھکائے چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے، جیسے ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ روحیل نے اقصیٰ اور ارسل کی طرف دیکھا کہ شاید وہ دونوں اس سے کوئی بات کریں، لیکن وہ دونوں اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہے تھے۔ روحیل نے 2-3 بار ان کی طرف دیکھا اور پھر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ناشتہ کر کے اقصیٰ کلینک جانے لگی تو اس نے ارسل سے کہا، ارسل آج تم میرے ساتھ چلو۔ ارسل جیسے پہلے ہی سے تیار تھا، جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کلینک چلے گئے۔ روحیل سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ امی میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر روحیل نے اپنی جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی جو لان کے قریب کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لان کی طرف چل دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ان دونوں یعنی اقصیٰ اور ارسل کے پیچھے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر جانے کے بعد روحیل نے اپنی گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور اپنی گاڑی سے باہر نکل کر ان دونوں کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب ان کی گاڑی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی تو روحیل گاڑی سے پیٹھ لگائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کی غرض ان کا تعاقب کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ کلینک جانا تھا۔ کافی دیر تک روحیل ایسے ہی خاموش کھڑا رہا، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس راستے کی طرف چل دیا جو کلینک کی طرف جاتا تھا۔ روحیل کلینک کی طرف پہنچا تو اس نے ایک طرف اپنی گاڑی کھڑی کی اور کلینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ کلینک میں داخل ہوا۔ مریضوں کے بیٹھنے کے لیے ایک وسیع کمرے کے بعد اقصیٰ کا کمرہ تھا۔ روحیل اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اندر ٹیپ میں ایک کیسٹ چل رہی تھی جس میں اقصیٰ کا ہیپاٹائٹزم کا وہ عمل جو اس نے روحیل پر کیا تھا ریکارڈ تھا۔ روحیل وہیں ٹھٹک گیا۔ روحیل حیرت سے اقصیٰ کے کیے گئے سوال اور اپنی زبان سے دیے گئے جواب سن رہا تھا۔ اپنی ہی زبان سے کہی ہوئی تلخ حقیقتیں سن کر وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کے سینے میں کسی نے ایک خنجر گھونپ دیا ہو۔ ارسل اور اقصیٰ اندر بیٹھے یہ آوازیں سن رہے تھے۔ پھر ٹیپ میں کافی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی۔ بس اقصیٰ کی آواز بار بار آ رہی تھی جو روحیل کو بولنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد روحیل کی آواز ایک خوفناک آواز میں بدل گئی جس میں اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے خوفناک عصیب ہونے کا قرار کیا تھا جو رات کی تاریکی میں معصوم لوگوں کا خون چوس لیتا ہے اور ان کے سینوں سے ان کا دل نگل لیتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی خوفناک دھاڑیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ سب سن کر روحیل کے اوپر سے ایک قیامت گزر گئی۔ اس کی نگاہوں سے شعلے برسنے لگے جیسے ان میں ایک الاؤ سا جل گیا ہو۔ جذبات کی شدت سے اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ آج سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ خود کو نامکمل انسان محسوس کرتا ہے۔ اس میں غیر معمولی طاقتیں اور تغیرات اسے ذہنی طور پر الجھا دیتی تھیں۔ اب بہت سی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھیں۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آشنا ہو گیا۔ وہ ایک وجود میں وہ 2 روپ رکھنے والا ایک خوفناک عصیب ہے۔ اندر ارسل ان خوفناک آوازوں پر سن ہو کر رہ گیا۔ کیسٹ سننے پر کپ کپاہٹ کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ اقصیٰ، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ لیا؟ اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تم میں؟ نہیں ارسل، میں بہادر نہیں ہوں۔ اس روز جو میرا حال ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ایک عزم کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے کیسٹ ٹیپ سے نکالی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اقصیٰ اور ارسل نے کلینک بند کیا۔ وہ کلینک سے باہر نکلنے لگے تو اقصیٰ کی جوتی کے نیچے کوئی سخت سی چیز آئی۔ اقصیٰ نے اپنا دایاں پاؤں پیچھے کیا تو ایک سونے کی بریسلیٹ گری ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے جھک کر وہ بریسلیٹ اٹھائی تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بریسلیٹ روحیل کی تھی۔ اس نے پریشان کو نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل، یہ بریسلیٹ پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ روحیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیل یہاں آیا تھا اور ہم سے ملے بغیر چلا گیا۔ یقیناً اس نے کیسٹ سن لی ہے۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔
چلو جلدی کرو، ہمیں جلد گھر پہنچنا ہے، اقصیٰ نے گھبراہٹ میں ارسل سے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں وہاں سے نکلے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو زرکا حسب معمول ملازمین سے کام کروا رہی تھی۔ اقصیٰ زرکا کی طرف بڑھی تو زرکا نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی آ گئی کلینک سے، خیریت تو ہے؟ آنٹی میں تو کلینک صرف ایک کام کے لیے گئی تھی، ورنہ میں کچھ روز کلینک نہیں جانا چاہتی تھی، کچھ روز گھر پر ہی رہوں گی۔ اور وہ آپ یہ بتائیں کہ روہیل گھر آیا ہے؟ اقصیٰ نے تیز تیز بات کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، زرکا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہہ کر اقصیٰ روہیل کے کمرے کی طرف چل دی۔ ارسل بھی اقصیٰ کے ساتھ چل دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ اس وقت روہیل کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ زور زور میں کچھ رکھ رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے قریب آئی تو اس نے اقصیٰ کی طرف پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چپ اپنے کمرے میں آ گئے، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اقصیٰ کے سوال پر روہیل نے اپنی نگاہیں یکسر جھکا لیں۔ کیا ہوا ہے روہیل؟ آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اقصیٰ کے سوال پر بھی روہیل اسی کیفیت میں کھڑا رہا۔ روہیل نے آج وہی پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی جس میں وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اقصیٰ نے سنجیدگی سے روہیل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے روہیل؟ مجھ سے کوئی بات تو کرو۔ اقصیٰ کی بات پر روہیل نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اس کی آنکھیں بھیگ کر دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھی۔ آج پہلی بار اقصیٰ روہیل کے انداز پر حساس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ روہیل کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر غموں کا ایک الاؤ جل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اقصیٰ کچھ کہتی، روہیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، اقصیٰ تم بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہو، انسان کو بہت اچھا ہپنوٹائز کر لیتی ہو۔ تمہارے ایک بہت بڑے کارنامے پر تمہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے ایک انسان میں ایک چھپا ہوا عصیب ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے روہیل کی آنکھوں سے آنسو چمک کے اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اس نے اپنے دائیں بازو سے اپنے آنسو صاف کیے اور اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جس لباس میں یہاں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا ہوں۔ مجھے جو کچھ ماں نے دیا وہ سب چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں ان چیزوں کے لائق نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کے بیچ آ کر میں نے بہت سی محبتوں کو محسوس کیا ہے، لیکن اب میرے دل میں میری اپنی ذات کے لیے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دل اب محبت جیسے خوبصورت احساس کے قابل نہیں رہا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی اس دنیا سے دور کر لوں۔ روہیل کی باتیں سن کر اقصیٰ اندر سے کام کے رہ گئی۔ اس کی نگاہیں نم ہو گئیں۔ وہ انتہائی خلوص سے بولی، روہیل تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تلخ حقیقت جاننے کے بعد ہمارا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا ہے تو ہم سب گھر والوں کی زندگی کا ایک حصہ ہو؟ تمہارا اصل روپ جاننے کے بعد اس بات کو میں نے اور ارسل نے باقی گھر والوں سے کیوں چھپایا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور ارسل تمہیں اس قرب سے اور گھر والوں کی اس ناافی آنی آفت کے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ ہم دونوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، بس ہم اپنے مقصد میں کسی طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ عصبی طاقتیں کتنی خطرناک اور دہشت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کا امتحان پختہ اور خدا پر بھروسہ ہو تو خدا خود وہ راستہ دے دیتا ہے جو ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اقصیٰ مجھے جانے دو، تم لوگ اس آگ میں نہ کودو۔ میرے چلے جانے سے ان عصبی طاقتوں کا رخ بدل جائے گا جو مختلف روپ دھارے اس حویلی کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔ روہیل تم ہمیں صرف ایک موقع دو، صرف ایک موقع، اس کے بعد تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بابا واسی شاہ۔ ان کا ذہین پراسرار علوم اور روحانی طاقتوں کا منبع ہے۔ وہ ایسے علوم جانتے ہیں کہ عصیب ان کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اپنی روحانی طاقتوں سے وہ شیطانی طاقتوں کو مات دے دیتے ہیں۔ بس روہیل تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی صورت نکال لیں جس سے تمہارا عصبی روپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور تم ایک نارمل زندگی گزار سکو۔
اقصیٰ، یہ بات جتنی ناممکن ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ ناممکن اس لیے کہ میری ماں کو یہ بات تیش دلا دے گی اور تم اس کے اصل روپ کا سامنا تک نہیں کر سکتے۔ روحیل، اس کا سامنا ہم نہیں کرنا، بابا واسی شاہ نے کرنا ہے۔ وہ ایسے عمل جانتے ہیں جس سے تمہاری ماں کی شیطانی طاقت ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتی ہوں، بس تم ایک بار میری بات مان لو۔ ہر شیطانی حربے کا توڑ نوری اور روحانی علوم سے کیا جا سکتا ہے۔ اقصیٰ نے روحیل کو بہت مشکل سے منایا۔ روحیل بابا واسی شاہ کی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے تیار ہو گیا۔ اگلے روز ارسل اور اقصیٰ گھر سے کلینک کا کہہ کر ملتان روانہ ہو گئے۔ ایک عورت کی رہنمائی سے وہ بابا واسی شاہ کی حویلی تک پہنچے، جو ایک پرانا کھنڈر تھی۔ اس حویلی کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہ اس ہجوم سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ بابا واسی شاہ الگ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس عورت کی رہنمائی میں وہ دونوں اس حویلی تک پہنچے تھے، وہ عورت پہلے سے ہی بابا واسی شاہ کو ان دونوں کے بارے میں بتا چکی تھی۔ حویلی میں مریدوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن بابا واسی شاہ نے اقصیٰ اور ارسل کو اندر بلایا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں تھی۔ وہ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خالی اور تاریکی کمرے کے وسط میں کچھ موم بتیاں روشن تھیں، جہاں بابا واسی شاہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے لمبے لمبے بال زمین کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ اقصیٰ اور ارسل ان کے قریب بیٹھے تو انہوں نے سر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اقصیٰ نے بابا واسی شاہ کو ساری بات بتائی۔ اقصیٰ کی بات سن کر بابا واسی شاہ تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر دھیمے سے انداز میں کہنے لگے، یہ بات جو تم بتا رہی ہو ایک حیرت ناک معمہ ہے۔ انسان اور آسیب کے ملاپ سے پیدا ہونے والی وہ صورتحال ہے جسے قابو کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ہمت کرے تو ان ہوائی مخلوقات کو مات دے سکتا ہے۔ قرآن پاک سے اخذ کیے ہوئے نویں علم میں ان تمام مشکلات کا توڑ ہے جو اس مخلوق الفطرت مخلوق کے زیر اثر انسان کو پیش آتی ہیں۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔